اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم: ان احب العمل الی اللہ ادومہ وان اقل، کہ اللہ کے نزدیک سب سے محبوب عمل جسے انسان ہمیشہ کرے، چاہے وہ کم ہی ہو۔ اکثر دیکھنے میں آیا ہے کہ وہ چیز جو سستی ہو، ہم اس کی کوالٹی کو نہیں کوانٹٹی کو دیکھتے ہیں، اور ذرا غور کریں تو عبادات، معاملات، صدقات، یہ دوسرے کیے گئے نیکی کے امور، ان میں بھی ذرا غور کیا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ ہم بعض اوقات اعمال بہت زیادہ کرتے ہیں مگر ان کی کوانٹٹی زیادہ کر بیٹھتے ہیں، کوالٹی برقرار نہیں رہتی۔ تو یہ بالکل اس سستی چیز کی طرح ہے کہ جس طرح ہم بازار سے کوئی سستی چیز خرید کے لے آئیں، لیکن سبزی یا کوئی ایسی چیز، لیکن ان میں زیادہ تر خراب ہو، اور درست چیز اتنی ہی بھی نہ رہے کہ جتنی قیمت ادا کی گئی تھی اس میں ایک اچھی چیز خریدنے کی نسبت بھی برابر نہ رہے۔ تو عمل کا بھی اسی طرح ہے کہ اعمال ہم بہت زیادہ کر بیٹھیں گے، لیکن اگر وہ اللہ اور رسول کی سنتوں کے مطابق نہیں ہوں گے، ان کی کوالٹی اچھی نہیں ہوگی، اور اسی طرح وہ برابر طریقے سے نہیں ہوں گے، یعنی کہ ان کو مثال کے طور پر نماز ہے تو اس کو ٹھہر ٹھہر کر نہیں ادا کیا گیا ہوگا، یا قرآن ہے اس کو تلفظ کے ساتھ ادا نہیں کیا ہوگا، یا اس میں ہماری ریاکاری شامل ہو جائے گی، یا کچھ ایسا عمل، تو اس کی وجہ سے اس عمل کی وہ حیثیت نہیں رہے گی جو تھوڑا ہو، خالص ہو، اللہ کی رضا کی خاطر ہو، نیک نیتی کے ساتھ ہو، اس میں ہمارا کوئی دوسرا کوئی کسی قسم کا بھی رویے اس میں شامل نہ ہو، کسی قسم کے بھی کوئی عنصر شامل نہ ہو، صرف اور صرف اللہ کی رضا شامل ہو، اور وہ چیز خالصتاً اللہ اور رسول کے طریقے کے مطابق ہو، تو وہ عمل بہترین عمل ہوگا، چاہے وہ بہت تھوڑا ہی ہو۔ ایک آدمی اگر ایک رات میں 100 نوافل ادا کرتا ہے تو اس کے 100 نوافل کل کو اس کے منہ پر مارے جائیں گے، جب وہ کوالٹی تو برقرار رکھ نہ سکے، صرف وہ کوانٹٹی کی حد تک ہی رہے۔ اس کے مقابلے میں ایک شخص نے اگر صرف 2 رکعتیں پڑھ لیں، لیکن ایسی پڑھ لیں کہ اللہ کو راضی کر بیٹھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ادا کر بیٹھا، تو وہ بہترین ہے۔ یہاں بھی وہی چیز کہ تھوڑا تھا مگر کام کا تھا، عمل اچھا تھا، خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے تھا تو قبول ہوا، لیکن 100 رکعتیں تھی، بھلے اس میں رضا اللہ کی شامل ہو، طریقہ اللہ کا رسول کا نہیں تھا، اور اس کو بہت سپیڈ سے پڑھا گیا، وہ نمازوں کو بہت سپیڈ سے پڑھا جائے ان کا، ظاہر سی بات ہے کہ 100 رکعتیں کتنا ٹائم لیں گی تو ایک رات میں، تو اس وجہ سے وہ کوالٹی نہیں رہے گی، کوانٹٹی بن جائے گی، تو کم ہو مگر اللہ کی رضا کے خاطر ہو۔ اسی طرح مال و دولت ہے، کسی نے اگر کروڑوں دیا لیکن اللہ کی رضا کے مطابق نہ دیا، اور لوگوں کو ریا کے لیے، یعنی لوگوں کو دکھانے کے لیے دیا، اس میں بہت زیادہ ہے لیکن نیت صحیح شامل نہیں ہے۔ تو اسی طرح بہت زیادہ ہے لیکن جس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس صحابی رسول کچھ کھجوریں لے کر آئے دن کی مزدوری، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں قبول فرمایا۔ اگر ایک شخص ہے اس کے پاس بہت تھوڑا پیسہ ہے، مثال کے طور پر وہ ایک دن کا 2000 روپے کماتا ہے، تو وہ مہینے کا 50-60 ہزار روپے کماتا ہے، 40,000 روپیہ کماتا ہے،
تو وہ اگر ایک راستے میں اللہ کے راستے میں جو ہے وہ 1000 روپیہ خرچ کرتا ہے، اور اس کی نسبت ایک بندہ جس کے پاس جو ہے 10 لاکھ روپیہ منتھلی اس کی انکم ہے اور وہ بھی 1000 استعمال کرتا ہے، تو یہاں پر دیکھا یہ جائے گا کہ اس کے پاس کتنا تھا اور اس نے اتنا کچھ ہو کے بھی تھوڑا استعمال کیا۔ اب اجر کے لحاظ سے یہ بندہ زیادہ بہتر ہے کہ جس کے پاس 40,000 روپیہ تھا اور اس نے 1000 اللہ کے راستے میں دے دیا۔ تو یہ چیز بھی اس میں یہ کیا شامل ہو گئی کہ دوسرے کے پاس تھا تو بہت، لیکن اس نے بخل کیا، اس طرح نہیں دیا، تو یہ چیزیں اس کے ساتھ شامل ہو جاتی ہیں۔ تو اللہ کی رضا کی خاطر استعمال کریں، اللہ کی رضا کی خاطر اعمال کریں، اللہ کو راضی کریں، اللہ اور رسول کے طریقے کے مطابق چلیں۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔